بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جمعہ کی کتنی رکعات پڑھنی چاہیے، سنن نوافل کیسے پڑھنے چاہیے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس کو غور سے اور مکمل ضرور دیکھنا اور اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ میرے بھائیو، میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی نیٹ استعمال کرتا ہے، حق بات پہنچانا اب مشکل نہیں رہا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو بات بھی کروں پہلے اس کا حوالہ پیش کروں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، زبردستی نہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جمعہ کو فرض کیا ہے اور اس کو ادا کرنے کے تمام تر اصول بھی بتا دیے ہیں، جس کو ہم ملحوظ خاطر رکھ کر ادا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نہا کر اچھا لباس پہن کر خطیب کے قریب بیٹھتا ہے اور لغو حرکات نہیں کرتا، غور سے خطیب کی بات سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ یہ تو ادب و احترام کی بات تھی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کی کتنی رکعات پڑھنی چاہیے؟ میرے عزیز بھائیو، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جو آدمی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ گیا، وہ 4 رکعات ادا کرے گا یا 2 رکعات ادا کرے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو آدمی آئے، جتنی نماز مقدر میں ہے ادا کرے۔ میرے عزیز بھائیو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 بھی پڑھ سکتا ہے اور 4 بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا، وہ کتنی رکعات پڑھے گا؟ معزز سامعین کرام، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی جس کا نام سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ آیا اور بغیر نماز کے بیٹھ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کوئی نماز پڑھی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ حضور نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ 2 رکعتیں نہایت اختصار کے ساتھ پڑھ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خطبہ شروع ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، بلکہ ضروری پڑھنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیو، تیسری صورت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کتنی رکعات پڑھنی چاہیے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام گھر جا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ نمبر 2، صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ لے تو وہ اس کے بعد 4 رکعت ادا کرے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لگتے جگر تھے اور بہت جلیل القدر صحابی تھے، ان کا عمل تھا، جب مکہ میں جمعہ ادا کرتے، فرض نماز کے بعد پہلے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آگے بڑھ کر 4 رکعت ادا کرتے تھے، یعنی فرض کے بعد کل 6 رکعت پڑھتے تھے۔ اور یہ صحابی جب مدینہ میں جمعہ ادا کرتے تو مسجد میں نہیں بلکہ گھر جا کر صرف 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیو، ان تمام احادیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 اور 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ رکعت فرض کے علاوہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پر لائک ضرور کر دینا تاکہ محبت کا اندازہ لگایا جا سکے، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ شکریہ۔